نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ عقائد اہل سنہ والجماعہ میں ہمارا آج کا عقیدہ ہے معجزات کے بارے میں۔ معجزات یہ جمع ہے معجزہ کی، اور معجزہ کی تعریف یہ ہے امر خارق للعادہ، کوئی خرق عادت کام، عادت کے خلاف کوئی ایسا کام کہ جو لوگوں کو عاجز کر دینے والا ہو، جس سے عام لوگ عاجز ہوں، اور وہ کام ایسا ہو داعٍ الی الخیر والسعادہ، جو خیر کی طرف، نیک بختی کی طرف بلانے والا ہو، اور جس کے ہاتھ پہ وہ صادر ہو تو وہ شخصیت بھی نبی کی ہو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ تو معجزہ اس خرق عادت کام کا نام ہے جو لوگوں کو عاجز کر دیں، عام لوگ اس طرح نہ کر سکیں، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کسی نبی کے ہاتھوں پر ظاہر ہو۔ معجزہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نبی کی نبوت کے برحق ہونے کی ایک آسمانی دلیل ہوتی ہے، اور نبی کی نبوت کی اصل دلیل نبی کی ذات و صفات اور اس کی تعلیمات ہوتی ہیں۔ انہی کو دیکھ کر سلیم الفطرت، سمجھدار، جہاندیدہ لوگ وہ ایمان لے آتے ہیں۔ عام لوگ جو ظاہری اور حسی نشانیوں سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی معجزات کا انتظام فرماتے ہیں، اور جن کے مقدر میں سوائے محرومی کے اور کچھ نہیں ہوتا، وہ معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے لوگوں کو مغالطے سے بچانے کے لیے کسی جھوٹے مدعی نبوت کو کوئی معجزہ نہیں دیا، اور نہ ہی اس کی کوئی پیشگوئی پوری ہونے دی۔ یہی وجہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی، وہ جو بھی پیشگوئی کرتا تو وہ غلط ثابت ہوتی، کوئی بھی اس کی پیشگوئی سچی ثابت نہیں ہوئی، ہمیشہ اس کے خلاف واقع ہوا ہے، اور نہ کبھی وہ کوئی اس طرح کا معجزہ دکھا سکا کہ وہ کہہ دیتا کہ میں یہ کام کرتا ہوں اور پھر اس نے کیا ہو۔ دجال کے ہاتھوں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کئی خرق عادات کام ظاہر فرمائیں گے، لیکن وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور کانے شخص کی خدائی کے دعویٰ کی حقیقت ہر انسان جانتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو معجزات قطعی دلائل سے، پختہ دلائل سے ثابت ہیں، ان پر ایمان لانا فرض ہے، اور ایسے قطعی معجزات میں سے کسی ایک کے انکار سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے ایسے معجزات کی جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر یا صحیح احادیث کے اندر موجود ہے، مثلا چند معجزات انبیاء کرام کے، نوح علیہ السلام کی کشتی کا معجزہ، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معجزہ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا گلے گلزار ہو جانا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کرنے کا معجزہ، سلیمان علیہ السلام کا چرند پرند کے ساتھ ان کی بولیاں سمجھنا سیکھنا، انسانوں اور جنوں کو ان کے تابع کرنے کا معجزہ، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے کا معجزہ، موسیٰ علیہ السلام کے لیے عصا اور ید بیضاء، سفید چمکدار ہاتھ کا معجزہ، عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ کے پیدا ہونے کا معجزہ، پیدائش کے فوراً بعد ماں کی گود میں کلام کرنا، مٹی سے پرندے بنا کر انہیں زندہ کر کے اڑانے کا معجزہ، اندھے اور کوڑی کے مریض کو اچھا کرنا، مردوں کو زندہ کرنا۔ اسی طرح جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم کا معجزہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکا۔ اسراء اور معراج کا واقعہ اسراء کا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے پھینکی جانے والی مٹی کو کافروں کی آنکھوں میں ڈال دینے کا معجزہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر ہے۔ انبیاء کرام کے وہ برحق معجزات جو قطعی دلائل سے ثابت نہیں، ان کا انکار وہ کفر تو نہیں ہے لیکن ضلالت اور گمراہی ہے۔ اب چونکہ دلائل قطعی نہیں،
اس لیے کوئی اس کا انکار کرے گا تو وہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن گمراہ ضرور ہوگا، فاسق و فاجر ضرور ہوگا۔ معجزہ کسی نبی اور رسول کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، جب چاہیں اسے ظاہر کر دیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں، اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے جب اللہ چاہتے ہیں، اور جو معجزہ چاہتے ہیں وہ نبی کے ہاتھوں ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض مرتبہ کفار کے مطالبے کے عین مطابق نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر فرمایا، اور کافروں کی طرف سے جو مطالبہ ضد، ہٹ درمی اور کٹ حجتی کی بنا پر کیا گیا اسے پورا نہیں فرمایا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص کسی جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل یا معجزے کا مطالبہ کرے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت کے بعد اب کسی شخص سے یہ مطالبہ کرنا کہ آپ معجزہ دکھائیں تو یہ شک کے مترادف ہے، اور اس وجہ سے یہ کفر ہے۔ جو خرق عادت کام نبی کی نبوت سے پہلے ظاہر ہو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ نبوت سے پہلے والا ارہاس، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی فیل کا واقع فیل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارہاسات میں سے شمار ہوتے ہیں، جو آپ کی پیدائش سے بھی پہلے کا واقع، ابرہہ کے لشکر کا ہلاک ہونا۔ لفظ معجزہ اصل میں یہ علم عقائد والوں کی اصطلاح ہے، ورنہ قرآن و حدیث میں معجزے کے لیے آیت کا لفظ آتا ہے، یا برہان کا لفظ آتا ہے، یا علامت اور دلیل وغیرہ، ایسے الفاظ سے انہیں تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ کرامت، اس کا تعلق اولیاء اللہ سے ہوتا ہے، یہ بھی خرق عادت کام ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی توقیر بڑھانے کے لیے ان کے ہاتھوں پہ ظاہر فرماتے ہیں، اور یہ کرامت اولیاء اللہ کے ہاتھوں ظاہر ہوتا ہے، اور کرامت حق ہے، جیسا کہ انبیاء کرام سے معجزات کا ظاہر ہونا حق ہے۔ ولی ہونے کے لیے ولایت کے آثار کا، علامتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ کوئی شخص محض قرابت نبی یا قرابت ولی کی بنا پر ولی نہیں ہو سکتا۔ باپ بڑا نیک تھا تو بیٹا بھی ولی بن جائے، نہیں۔ معجزہ اور کرامت کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نبی کے ہاتھوں معجزہ ظاہر فرمانے پر قادر ہیں، ایسے ہی وہ ولی کے ہاتھوں پر کرامت ظاہر کرنے پر بھی قادر ہیں۔ معجزہ اور کرامت کے ظاہر ہونے میں نبی اور ولی کی کسی قسم کی قدرت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ کرامت کے ظاہر ہونے میں کسی ولی کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، بلکہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور جو کرامت چاہتے ہیں اپنے کسی نیک بندے کے ہاتھوں ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اولیاء اللہ سے کرامتیں ظاہر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، جو بھی ولی ہوگا اس کے پاس کرامتیں ہوں گی۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص اللہ کا دوست اور ولی ہو اور عمر بھر اس سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہوئی، بس سب سے بڑی جو کرامت ہے وہ سنت کی اتباع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ کسی ولی کی کرامت در حقیقت اس نبی کا معجزہ ہوتی ہے جس کی امت میں سے یہ ولی ہے، کیونکہ اس امتی کی کرامت نبی کے سچا ہونے کی علامت ہے۔ ہر خرق عادت کام، خلاف عادت کام، خواہ وہ معجزہ ہو یا کرامت، تین امور کی بنا پر وہ وجود میں آتا ہے: علم کی بنا پہ، قدرت کی بنا پہ، اور غنا کی بنا پہ۔ اور یہ تین صفات علی وجہ الکمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی میں موجود ہیں، لہذا معجزہ اور کرامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کی بعض کرامات وہ دلائل قطعیہ سے ثابت ہیں، ان پر ایمان لانا اور ان کو دل و جان سے قبول کرنا فرض ہے، اور ایسی قطعی کرامات میں سے کسی ایک کے انکار سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا ذکر قرآن میں ہے۔ اصحاب کہف کا کئی سو سال تک سوئے رہے نا، انبیاء تو نہیں تھے، عام اولیاء تھے، ان کی کرامت ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت
مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے پاس بے موسم پھل کا آنا وغیرہ۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ آل عمران سورہ مریم میں۔ اولیاء اللہ کی جو کرامات دلائل ظنیہ سے ثابت ہیں انہیں تسلیم کرنا بھی ضروری ہے، البتہ ایسی کرامات کا انکار وہ کفر نہیں ہے، صرف ضلالت و گمراہی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز اس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے جس کو کہا جاتا ہے شعبدہ بازی۔ شعبدہ بازی یہ بھی ایک خرق عادت کام ہوتا ہے، لیکن کسی کافر، منافق یا فاسق، فاجر، غیر متبع سنت شخص کے ہاتھوں یہ ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ کرامت بالکل نہیں ہوتی، یہ یا تو استدراج ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ڈھیل دی گئی ہے، اس کی رسی دراز کی گئی ہے، یا یہ شعبدہ بازی ہے۔ اور شعبدہ بازی دراصل چند پوشیدہ اسباب کی بنا پر کی جاتی ہے، مخفی اسباب ہوتی ہیں جن کی شعبدہ باز نے مشق کر رکھی ہوتی ہے، اور وہ اسباب ایسے کمزور ہوتے ہیں، ایسے ضعیف ہوتے ہیں کہ شعبدہ باز حقیقت میں کوئی کام مکمل نہیں کر سکتا۔ شعبدہ باز کسی نبی کے معجزہ یا کسی ولی کی کرامت کا ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شعبدہ بازی ایک اختیاری فن ہے، اور جو اسباب اختیار کر کے ہر وقت دکھلایا جا سکتا ہے گویا شعبدہ باز کے اختیار میں ہوتا ہے، جو چاہے دکھلا دے، برخلاف معجزہ اور کرامت کے کہ یہ نبی اور ولی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے کہ جب چاہیں معجزہ یا کرامت ظاہر کر دیں، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، جہاں چاہتے ہیں جس کے ہاتھ پہ چاہتے ہیں معجزہ ظاہر فرما دیتے ہیں، جہاں اور جس کے ہاتھ پہ چاہتے ہیں غیر نبی کے ہاتھ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرامت ظاہر فرما دیتے ہیں۔